أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین، شعبان کے اس مبارک مہینے میں، وہ مہینہ جو رمضان کے آنے کی خوشخبری سناتا ہے، وہ مہینہ جو قرآن ناطق کے نور الہی کی خوشخبری لاتا ہے، اور اس کے بعد رمضان مبارک اس قرآن صامت کی خوشخبری لاتا ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ قرآن ناطق وہ استاد کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے ہمیں سکھلایا کہ قرآن حکیم کی آیات مبارکہ کا مطلب کیا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ان ہستیوں کا ظہور ہوتا ہے۔ 3 شعبان میرے آقا و مولا شہید انسانیت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، تو 4 شعبان قمر بنی ہاشم حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یہ سورہ شمس کی سرنامہ کلام میں جن آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، گویا معلوم ہوتا ہے اس کی تفسیر کی جا رہی ہے کہ جس طرح اللہ نے کہا، قسم کھائی سورج کی کہ جب وہ اپنے عروج پہ ہو، اپنی روشنی کے کمال پہ ہو، اور کہا چاند کی، قمر کی جب وہ بلا فصل اس کے پیچھے پیچھے چلا آئے، جو کہ ایک مہینے کی جو چاند کی راتیں ہیں ان میں سے کچھ راتیں ہیں کہ جن میں سورج کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی چاند آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی والشمس وضحاها، سورج کی قسم کہ جب وہ اپنے کمال پہ، اپنے عروج پہ ہے، اور کہا والقمر اذا تلاہا، قمر چاند جب اس کے پیچھے پیچھے آئے، تو گویا یہ تفسیر ہے، یہ تشریح ہے کہ ایک طرف وہ سورج ہے، وہ شہید انسانیت ہے جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا، اور پھر قمر بنی ہاشم، قمر بنی ہاشم چاند، بنی ہاشم کا چاند مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام۔ آج ہم ذکر کریں گے غازی عباس علمدار علیہ السلام کے فضائل کا، اور کچھ ذکر کریں گے ہم اپنے امام علی بن الحسین سید سجاد زین العابدین غیرت اللہ جن کا لقب ہے، ان کا ذکر کریں گے، کیونکہ یہ مبارک مہینہ ان ہستیوں کی یاد دلاتا ہے، اور بے شک ہر یوم ہمیں ان ہستیوں کی یاد اپنے دلوں میں تازہ رکھنی ہے، اپنے شعور کو، اپنے افکار کو ان سے روشن کرنا ہے، معطر کرنا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں نور کی وہ روشنی شامل کر سکیں معزز ناظرین، کہ جس کی وجہ سے ہماری دنیاوی زندگی بھی سرخرو ہو اور اخروی زندگی بھی سرخرو ہو، اور ہم بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر سکیں، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر مجھ سے بھی محبت کرتے ہو تو اے نبی کہہ دو کہ مجھ محمد کا اتباع کرو، تو پھر اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ عزیزان گرامی، قمر بنی ہاشم جناب عباس علیہ السلام کی کیا فضیلت ایک انسان بیان کرنے کی مجال رکھ سکتا ہے کہ آپ وہ ہستی ہیں۔ آپ دیکھیے انبیاء کی
جب تاریخ بیان کی گئی تو روایت کرنے والے وہ لوگ تھے جن کا تعلق عام معاشرے سے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ بیان کی جاتی ہے، آپ کے احادیث بیان کی جاتی ہیں، تو کہیں حضرت عمار نظر آتے ہیں صحابی رسول، کہیں حضرت انس بن مالک نظر آتے ہیں صحابی رسول، کہیں ابو ذر ہیں، کہیں سلمان ہیں. اور جب حضرت عباس علیہ السلام، جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو راوی کون ملتا ہے تاریخ میں؟ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں، کہیں بی بی فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین ملتی ہیں، کہیں شہزادہ امام حسن علیہ السلام ملتے ہیں، کہیں امام حسین علیہ السلام ملتے ہیں، کہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ملتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بے شک ابو الفضل ہیں، فضل کے سردار ہیں، تمام فضل کے حامی ہیں، ہم اہل بیت پہ احسان کرنے والے ہیں، ابو الفضل العباس علیہ السلام. کہیں آٹھویں امام رضا علیہ السلام ملتے ہیں. اور ایک روایت ہے کہ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک مرتبہ ذاکر مجلس پڑھ رہا تھا اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شجاعت کا ذکر کر رہا تھا، تو اس وقت امام معصوم نے کہا کہ تم عباس علیہ السلام کے علم کا ذکر کیوں نہیں کرتے، صرف شجاعت کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا العلماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے بھی افضل ہوں گے. اور کن علماء کا ذکر کیا؟ دو نام ہیں عزیزان گرامی، مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام اور بی بی زینب علیہ السلام. بی بی زینب علیہ السلام کے علم اور غازی عباس علیہ السلام کے علم کا تذکرہ کیا کہ بے شک یہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے بھی افضل ہیں. جناب عباس علیہ السلام کے علم کا کیا کہنا کہ آپ کی والدہ کا جو لقب تھا ام البنین، بنین کے دو معنی ہیں، ایک تو چار بیٹوں کی ماں، حضرت عباس علیہ السلام کے تین اور بھائی تھے، عبداللہ، جعفر اور عمران، اور اس کے علاوہ بنین جو آپ کے والد گرامی حضرت ام البنین علیہ السلام کے جو والد گرامی ہیں حزام، ان کو ایک مرتبہ خواب آیا، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک باغ میں گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں اور سامنے سے ایک گھڑ سوار آتے ہیں اور دیکھتے ہیں حضرت حزام کے ایک مرتبہ ایک آسمان سے ایک پانی کا قطرہ ان کی ہتھیلی میں آ کے گرتا ہے اور ایک خوبصورت موتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جو سامنے سے گھڑ سوار آتے ہیں خوش شکل، وہ کہتے ہیں کہ یہ موتی ہمارے حوالے کر دو. تو ایک مرتبہ حزام پوچھتے ہیں کہ میں اس کی قیمت نہیں جانتا، تو وہ گھڑ سوار کہتے ہیں ہم اس کی قیمت تمہیں بتائیں گے. یہ موتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جناب سے ایک بیٹی عطا کرے گا جو کہ کائنات کی افضل ترین ہستی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، اس کی زوجہ بنیں گی اور ان کے بطن سے ایسی ہستی پیدا ہوگی کہ جو تمہارا نام بھی تا قیامت تک زندہ رکھے گی. یعنی حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت کی اس وقت خوشخبری سنائی گئی حضرت حزام کو کہ جو ام البنین علیہ السلام کے والد گرامی ہیں. اور جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے اس خواب کا ذکر جو ہے وہ اپنی زوجہ سے کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اگر بیٹی دی تو ہم کیا نام رکھیں؟ کہا وہی نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا رکھا، یعنی فاطمہ، اور لقب ام البنین. بنین کے معنی چار بیٹوں کی ماں بھی، اور بنین کے معنی عقل، یعنی ام البنین، ام العقل. تو بے شک جناب عباس علیہ السلام سے زیادہ عالم کون ہو سکتا ہے کہ آپ نے جب خانہ کعبہ کی چھت پہ بلند ہو کے جب امام حسین علی مقام علیہ السلام نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا تو جناب عباس علیہ السلام نے اس طرح کا پروقار پرجلال خطبہ ارشاد فرمایا. اس وقت کہا کہ اگر میرے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام اجازت دیں تو میں تم سب کو اس طرح سے چیر پھاڑ دوں جس طرح عقاب چھوٹے چھوٹے پرندوں کو چیر پھاڑ کرتا ہے، لیکن چونکہ امام کا حکم ہے اس لیے میں خاموش ہوں. اور کہتے ہیں کہ تم ان کو حج کی سعادت سے محروم کر رہے ہو، خانہ خدا سے رخصت کر رہے ہو جو خانہ کعبہ کے ولی ہیں. اور عزیزان گرامی، سب سے بڑی روایت علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی نے اس بات کی وضاحت کی اپنی کتاب میں جو آپ نے حضرت عباس علیہ السلام کے بارے میں لکھی کہ جو کہا جاتا ہے کہ شمر نعوذ باللہ حضرت عباس علیہ السلام کے
والدہ کی طرف سے رشتہ داری رکھتا تھا، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ کہا کہ رشتہ داری نہیں رکھتا تھا، اور یہ تھا کہ حضرت ام البنین علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا کلابیہ، اس قبیلے کے کچھ 3-4 نسلیں پہلے کچھ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے ابن زیاد کے علاقے میں تھے اس وقت جب کہ وہ حاکم بنا، تو انہوں نے پہلے سے امان نامہ یہ کہہ کر لے لیا کہ میرے خاندان کی ام البنین کے 4 بیٹے اس لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کے لیے امان نامہ دے دو، اور جب شمر جا رہا تھا تو اس کے ہاتھ وہ امان نامہ دے دیا گیا، بھیجا گیا۔ مختلف روایات میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں تاریخ میں یہ بھی کہا گیا کہ رشتہ داری تھی، لیکن علامہ سید ضمیر اختر نقوی مرحوم نے یہ فرمایا کہ رشتہ داری نہیں تھی، بلکہ کیونکہ شمر وہاں جا رہا تھا تو اس کے ہاتھ وہ امان نامہ بھیجا گیا۔ الغرض کہ دونوں صورتوں میں ہی آپ دیکھیے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی فصاحت و بلاغت کہ آپ نے قرآن کے لہجے میں گفتگو کی، کہا تبت یدا، اے شمر تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، جس طرح قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بارے میں کہا تھا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو کہا تبت یدا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اے شمر کہ تم میرے لیے تو امان نامہ لایا لیکن میرے آقا امام حسین علیہ السلام کے لیے امان نامہ نہیں لایا، تو یہ امان نامہ لے کر واپس چلا جائے۔ جناب عباس عالی مقام کی وفا الفاظ سے بیان نہیں ہو سکتی۔ وہ عشق تھا امام حسین علیہ السلام سے، ظاہر ہے کہ آپ کی ظہور سے پہلے ہی آپ کی آمد باسعادت کی خوشخبری سنائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے، اور عباس اسد یعنی شیر کے معنوں پر نام رکھا گیا۔ تمام زندگی جنگ کی تربیت اس طرح کی کہ جب جنگ صفین میں ایک مرتبہ حضرت عباس علیہ السلام اپنے دوست سے کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے بابا جان علی علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہوں تو انہیں یوں معلوم ہو گویا پورا لشکر کھڑا ہے، اور جب دیکھنے والوں نے دیکھا، جب آپ نے نقاب پلٹی، کمرے بنی ہاشم کے نور کی چمک لوگوں پر پڑی، تو لوگ کہنے لگے کہ یہ تو لگتا ہے، نقاب جب اوڑھی ہوئی تھی تب بھی کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ علی مرتضیٰ علیہ السلام میدان میں اتر آئے، اور جب نقاب الٹی تو اس طرح کی چمک، اس طرح کی روشنی، ایسا نور روایات میں ہے کہ جناب عباس عالی مقام علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب ایسا دستہ اپنے 30 دوستوں پہ مشتمل ایک دستہ بنایا جس کا نام ہی یہ رکھا گیا کہ یہ دستہ ہے حفاظت امام حسین علیہ السلام کے لیے، انہیں گھڑ سواری خود سکھائی، تلواریں خود عطا کی، انہیں تیر اندازی کا فن سکھایا، انہیں جنگ و جدل کا فن سکھایا، کیونکہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام کی صلب سے آئے ہیں، اور وہ نور ہے کہ جب مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام نے ام البنین علیہ السلام سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، ام البنین علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام کے جو پڑنانا ہے، حضرت حزام کا میں نے ذکر کیا، جو حضرت عباس علیہ السلام کے پڑنانا ہے، آپ کی والدہ کی جیسے ان کا نام عامر تھا، اور وہ اس قدر بہادر تھے کہ عرب کے لوگ تلواروں پہ عامر نام لکھوایا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ بدر کے بعد مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا نام لکھا جانے لگا، تو والد کی جانب سے وہ جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اور اپنے نانا پر نانا کی طرف سے بھی انتہائی شجاع، جانتے ہیں کہ جب مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے اپنے بھائی سے عقیل، حضرت عقیل سے یہ شادی کے بارے میں بات کی تو کہا کہ ایسے قبیلے کی خاتون کے جو انتہائی بہادر اور شجاع قبیلہ ہو، اور کس طرح سے جناب عباس علیہ السلام نے وفا کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، آپ نے پانی پر علم گاڑ دیا، آپ نے وفا کی وہ مثال قائم کی، پانی چلوں میں لیا، خود نہ پیا، حالانکہ پینے پر قدرت تھی، وفا کے خلاف تصور کیا کہ آقا و آقا زادیاں پیاس سے بتاب ہوں اور غلام پانی پی۔ اور عزیزان گرامی، تھوڑا سا ذکر میں یہاں پہ حضرت عباس علیہ السلام کی حاضری، آپ کا معجزہ سننا، ایک روایت ہے کہ آپ کی حاضری اگر مانی جائے، منت مانی جائے، حضرت عباس علیہ السلام کا معجزہ سنا جائے، باب الحوائج ہیں، حاجتوں کا گھر لکھا ہوا ہے، وہی پانی اب بھی آپ کی ذریح مبارک کا طواف کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ منت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ منت ماننا، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ منت کیوں مانی، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، اور قرآن میں اس کا بارہا ذکر ہے، جس طرح آپ جانتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، وہ ہیں جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، وہ واقعہ مشہور ہے جس کے بارے میں قرآن میں بھی گواہی دی گئی
کہ جب منت مانی 3 دن تک روزے رکھے، حضرت امام حسن علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام کی شفا یابی کے لیے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ زہرا، بچوں نے بھی، اور پھر 3 دن تک جب دروازے پہ سائل آتا ہے فقیر مسکین اسیر بن کے، تو اپنے حصے کا افطار کا کھانا اس کو دے دیتے ہیں، اور یہ انبیاء کی سنت ہے۔ سورہ مریم میں اس کا ذکر کیا گیا۔ عمران جو ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور آپ کی والدہ کا نام عبرانی زبان میں الیشبا اس کو کہا گیا، اور جب انگلش میں بولا جاتا ہے تو الزبتھ بن جاتا ہے۔ تو آپ کی والدہ کے بارے میں یہ قصہ ہے، یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ گھر میں اکیلی تھی، حضرت عمران کہیں باہر گئے ہوئے تھے، تو آپ نے اس وقت دیکھا کہ ایک چڑیا جو ہے وہ اپنی چونچ میں خوراک لے کے آ رہی ہے اور اپنے گھونسلے کی طرف بڑھتی ہے، اور اس میں 2 چھوٹے چھوٹے اس کے بچے تھے جو اسے دیکھ کے بے چین ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اپنی چونچ سے انہیں کھانا کھلاتی ہے۔ تو جب الزبتھ یہ دیکھتی ہیں، حضرت مریم کی جو والدہ ہیں، وہ جب یہ دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں، اے اللہ دیکھ اس چڑیا کو کس طرح تو نے ماں بننے کی نعمت عطا کی، اگر میرے پاس بھی ایک اولاد ہوتی، ایک بیٹا ہوتا تو میری ممتا کی بھی تکمیل ہو جاتی۔ اور پھر منت مانتی ہیں کہ اے اللہ تو مجھے بیٹا دے تو میں اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے، یعنی بیت المقدس میں خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب منت مانی تھی بیٹے کی، جب بیٹی ہوئی حضرت مریم علیہ السلام تو کہا منت تو پوری کرنی ہے، منت تو پوری کرنی ہے، تو بیت المقدس میں ان کو چھوڑ آئیں۔ اور جب وہاں پہ مختلف راہب آ گئے، کسی نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ کوئی بیٹی کو اس طرح چھوڑ گیا، کسی نے کہا ہم پرورش کریں گے، ہم پرورش کریں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو آپ کی حضرت مریم علیہ السلام کے سگے خالو تھے، یعنی والدہ مریم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ بہنیں، پھر انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے سب قلم لے کے آئیں، جتنے راہب ہیں جس سے وہ توریت لکھتے ہیں، اور وہ قلم پانی میں ڈالے جائیں گے، جس کا قلم تیرے گا وہ حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت کرے گا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کا جو قلم ہے وہ پانی کی سطح پہ رہ گیا، اور اس طرح آپ نے تربیت کی ذمہ داری پوری کی۔ اور منت کی آپ دیکھیے، جو ہم منت کی بات کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے خلیل خدا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے کا ارادہ کیا، وہ حکم خدا تھا جو منت کی صورت میں آیا۔ اور عزیزان گرامی، تاریخ کے ادوار میں ذرا جھانک کر دیکھیے، وہ منت حضرت عبد المطلب علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، آپ نے منت مانی کہ اے خدا مجھے 12 بیٹے دے، 12 بیٹے، تو میں ان میں سے ایک کو تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ اور جب 12 بیٹے اللہ نے دیے تو نام کس کا قرار پایا؟ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے کہا کہ حضرت عبداللہ علیہ السلام، والد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ان کو خدا کی راہ میں قربان کروں گا۔ اب سجا کے لے کے جا رہے ہیں قربانی کے لیے، اور اس وقت آپ کے ننیال کے سارے خاندان آ گئے، پورا قبیلہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی حق ہے، ہم یہ قربانی نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے وضاحت کی کہ کس طرح سے منت مانی تھی، اور منت پوری کرنا یہ تو انبیاء کے گھرانوں کا شیوا رہا ہے۔ اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام نے، کیونکہ جانتے ہیں کہ ایک نور کے وہ محافظ ہیں مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا نور، اور جانتے ہیں کہ ایک نور حضرت عبداللہ کے صلب میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی نور سے خلق کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا انا و علی من نور واحد، کہ بے شک میں اور علی ایک نور سے خلق کیے گئے۔ تو حضرت ابو طالب نے اس وقت کہا کہ تو عرب میں روایت ہے کہ کہیں منت پوری ہو جائے تو اونٹ ذبح کیا جاتے ہیں، تو آپ اونٹوں کی قربانی دے دیجئے، اور حضرت عبداللہ علیہ السلام کی قربانی نہ دیجئے۔ بہنیں بھی ساری جمع ہو گئیں کہ ہم یہ قربانی نہیں دینے دیں گے۔ تو اس وقت 5 اونٹوں کا نام حضرت عبد المطلب نے کہا کہ قرہ ڈالا جائے گا، اور اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو اونٹوں کا نام قرہ نکل آئے گا، ورنہ ایک قرے پہ حضرت عبداللہ کا نام لکھا گیا اور ایک قرے پہ 5 اونٹوں کے بارے میں لکھا گیا، تو بار بار حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا 10 اونٹ لکھ دیجئے، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا، پھر کہا 20، پھر کہا 30، پھر کہا 50، اور پھر 100 اونٹوں پہ جب بات آئی، جب 100 اونٹ ہو گئے معزز ناظرین، تو اس وقت 100 اونٹوں کا رکا نکلا، اور اس وقت پھر 100 اونٹوں کی قربانی دی گئی۔ آپ دیکھیے یہ خاندان ہے کس قدر کریم اور کس قدر سخی اور کس قدر رئیس خاندان ہوگا دنیاوی لحاظ سے بھی، کہ 100 اونٹوں کی قربانی، اور یہ شریعت بن گئی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی، یہ تجویز جو تھی، یہ مشورہ، یہ شریعت بن گئی کہ 100 اونٹوں کو دیا جاتا ہے جب بھی کسی کا ناحق قتل ہو جائے تو اس کے بدلے میں۔ تو عزیزان گرامی، یہ حفاظت کرنے والے
جناب ابو طالب علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کی اس وقت حفاظت کی، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ دو نوروں کا سلسلہ ہے، نور علی نور، نور پہ نور کی جوت پڑ رہی ہے، اور وہی حفاظت کرنے والے پھر مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں۔ کس طرح کہ غزوہ احد میں جب سب دیکھنے والے، سب ساتھ دینے والے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، اور خود انہوں نے اپنی روایات میں درج کیا، نقل کیا، کسی نے کہا کہ ہم 3 دن کی مسافت پہ چلے گئے اتنی دور کہ جب دیکھا دشمن کا غلبہ ہو گیا، کسی نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ گیا ایک بکرے کی طرح، پہاڑی بکرے کی طرح، کسی نے کہا 1 دن کی مسافت کے بعد واپس آئے۔ صرف مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام، وہی جس نے دعوت ذل شیرہ میں کہا تھا، حالانکہ وسیع ہونے کا، جانشین ہونے کا وعدہ کیا تھا رسول نے، کون ہے جو میری مدد کرے گا اس دین کی کے پرچار کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام پھیلانے کے لیے؟ تو مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام 3 دن تک مسلسل کھڑے ہوتے رہے، حالانکہ نبی نے وعدہ کیا جو آج میری آنت کا وعدہ کرے گا وہ میرا وسیع ہوگا، میرا جانشین ہوگا۔ اس وقت بھی مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام اور احد کے میدان میں جب سب چھوڑ کے بھاگ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایک وہی کھڑا ہے۔ اور جب نبی نے کہا کہ آپ کیوں نہیں بھاگے، کہا کہ کیا میں ایمان لانے کے بعد ان منکر ہونے والوں میں سے ہو جاؤں، میرا ان بھاگنے والوں سے کیا واسطہ؟ اور اس وقت عرش پہ ملائکہ و سکانہ سماواتی کی یہ تسبیح تھی، لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار، کہ بے شک کوئی مرد نہیں سوائے علی کے، کوئی تلوار نہیں، کوئی سیف نہیں سوائے ذوالفقار کے، وہ جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، وہ کہ جو رسالت کی گواہی کے لیے خود مولائے کائنات سے جب پوچھا گیا تو آپ نے سورہ رات کی آیت نمبر 43 اپنی فضیلت میں بتائی، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ اے نبی اگر یہ مشرکین آپ کو رسول نہیں مانتے تو ناصحین سے کہہ دیجئے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، اور ایک وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، رسالت کے گواہ بھی ہیں۔ اور عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ یہ ہیں والد گرامی جناب عباس علیہ السلام کے، جنہوں نے پھر حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی، امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کی۔ اور کس طرح سے حفاظت کی؟ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ نہ اپنی پیاس، نہ اپنی جان کا خوف، نہ اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد کی قربانی، نہ اپنے بھائیوں کی قربانی، کسی چیز کی پرواہ نہیں، صرف رضائے الہی۔ اور وہ ہستی ہیں کہ واقعی آپ کے وسیلے سے باب الحوائج، حاجتوں کا گھر، آپ کے وسیلے سے جو حاجت صدقے دل سے مانی جائے وہ بے شک قبول ہوتی ہے۔ مولا عباس علیہ السلام کے فضائل اس قدر لامحدود ہیں، آپ کی والدہ گرامی ام البنین علیہ السلام کے وسیلے سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ام البنین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد واپسی ہوتی ہے اور کوئی ایک شخص تھا جو کہ پہلے آتا ہے وقت سے خبر دینے کے لیے، تو سب سے پہلے جب وہ بتانا چاہتا ہے، حضرت ام البنین علیہ السلام کہتی ہیں مجھے عباس علیہ السلام کے بارے میں نہ بتاؤ، میرے بیٹوں کے بارے میں نہ بتاؤ، مجھے حسین علیہ السلام کے بارے میں صرف بتاؤ کہ کیا میرے عباس نے وفا کی یا نہیں۔ یہ وہ مخدومہ ہیں، یہ وہ ہستی ہیں کہ کس طرح سے آپ نے محبت کے ساتھ، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی کنیز کہلاتی ہیں، محبت کے ساتھ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد کی خدمت کی، کہا کہ مجھے فاطمہ کے نام سے بھی نہ بلایا جائے کہ بی بی فاطمہ علیہ السلام کا نام ہے۔ اور کس طرح سے جب موت کی بھی خبر آتی ہے، شہادت کی خبر آتی ہے، تو اپنے بیٹوں کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہتی، کہتی ہیں مجھے بتائیں کہ حسین علیہ السلام پہ کیا گزری، اور جو راوی ہے، جو بتانے والا ہے، وہ نہیں بتانا چاہتا ہے، وہ بس کہتا ہے کہ اس قدر بے بسی تھی کہ جناب زینب علیہ السلام نے سواری پہ بھائی کو سوار کرایا، پہلا نوحہ، پہلا مرثیہ کہتے ہیں حضرت ام البنین علیہ السلام نے ادا کیا۔ تو یہ آپ کی سنت ہے جس نے آج تک اس فن مرثیہ، اس کی بنیاد رکھی۔ یہ سنت بی بی زینب علیہ السلام کی جو سیرت ہے، مجلس حسین برپا کرنا، جس کی طفیل سے، جس کے وسیلے سے، جس کے صدقے سے ہم لوگ اس وقت
حق اور باطل کے سب سے عظیم معرکے کے بارے میں جانتے ہیں اور زندگی کے لیے سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ہر عمل اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، دوستی اللہ کے لیے، اپنی جان قربان کرنا اللہ کے لیے، یہ طاقت کے زور پہ ملک اور حکومت نہیں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام پوری کائنات، پوری دنیا فتح کر سکتے تھے۔ آپ کے لیے کیا مشکل تھا؟ آپ کی تلوار کے جوہر سے تو کوئی ناواقف نہیں تھا۔ جب بدر میں، حنین میں، جب جس سے پوچھا کس نے تیرے باپ بھائی بھتیجے کو قتل کیا تو کہا علی علیہ السلام، علی علیہ السلام۔ مولا کے لیے کیا مشکل تھا؟ لیکن یہ دنیا کی غرض نہیں رکھتے، دنیا کی خواہش نہیں رکھتے، دنیا کی طلب نہیں رکھتے۔ ہاں، وہ نام نہاد مسلمان جنہوں نے اللہ کو الگ کر دیا، انبیاء کو اور اولیاء کو الگ کر دیا۔ من کن تو مولا فہذا علی، مولا کا درس اسی لیے بھول گئے کیونکہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جس طرح خطبہ فدق میں تعریف کی تھی اور بعد میں مدینہ کی عورتوں سے یہ کہا کہ ابو الحسن یعنی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کو دنیا سے اتنی ہی چاہت ہے کہ کسی بھوکے کی بھوک مٹا دیں، کسی پیاسے کی پیاس بجھا دیں، تو ان کا تمام جہاد اللہ کی محبت میں اور اللہ کے لیے انسانوں کی محبت میں تھا۔ کوئی دنیاوی طاقت، دنیاوی حکومت یہ حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ اللہ کے اقتدار کو نافذ کرنا چاہتے تھے۔ اپنی ذات کی اللہ کی راہ میں نفی کر چکے تھے، صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ کا پیغام دینا چاہتے تھے، مگر مسلمان نے کہا میرے لیے اللہ کافی ہے، اس وسیلے کو چھوڑ دیا، اس نبی کو چھوڑ دیا جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اے نبی کہہ دیجئے میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے مودت کرو۔ اس نبی کے وسیلے کو چھوڑ دیا جس وسیلے کے ذریعے، جس طرح ایک پتا جب تک درخت سے متصل رہتا ہے تو اس میں جان باقی رہتی ہے، اسی طرح جب تک رسول کے وسیلے سے آپ وابستہ رہیں گے تو آپ دین کی روح کو سمجھ سکیں گے، ورنہ یہی نام نہاد ملا، یہ نام نہاد مذہب کے ٹھیکیدار جنہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھا اس کو استعمال کیا امام حسین علیہ السلام کے قول کے مطابق کہ بہت سے لوگ ہیں دین کو دنیا کی طلب کے لیے استعمال کر لیتے ہیں اور جب طلب پوری ہو جاتی ہے تو یہ لبادہ اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد، لا الہ الا اللہ کی روح، توحید کے شعور کو قلب میں اتارنا تبھی ممکن ہے کہ امام حسین علیہ السلام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں بالخصوص مولا عباس علیہ السلام کی وفا سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ جو آپ نے عمل کر کے دکھایا، کس طرح اپنی ذات کی نفی کرنی ہے اور خدا کی توحید کو پہچاننا ہے، اس کی توحید کا علم بلند کرنا ہے، یہ علم بردار لشکر حسینی نے اپنے عمل سے ثابت کیا، اپنی پیاس سے ثابت کیا، اپنی جہاد سے ثابت کیا۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ آپ سب کی دلی حاجات باب الحوائج جناب مولا غازی عباس علیہ السلام کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، الہی آمین۔ ہم نے آج منت کا بھی کچھ ذکر کیا، اب ہم کچھ ذکر کریں گے اس ہستی کا جو علی ابن الحسین علیہ السلام ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے جانشین ہے، امام زین العابدین علیہ السلام۔ وہ امام کہ آپ کا لقب غیرت اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان میں دو گروہوں عرب اور عجم کو سب سے افضل قرار دیا ہے، اور سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کی والدہ نوشیروان عادل کی نسل سے حضرت شہربانو، آپ کے والد حضرت شہربانو کے جو والد تھے وہ بادشاہ یزدجرد، اور نوشیروان عادل کا وہ زمانہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوشیروان عادل کے زمانے میں ظہور کو ایک برکت، ایک اچھی صفت قرار دیا، تعریف کی۔ نوشیروان عادل کے عدل کی دیکھیے کیا صلہ ملا، کیا ان کی نسل میں حضرت بی بی شہربانو علیہ السلام کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کا جو نور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سورہ کوثر کی جو تفسیر ہے، سلسلہ امامت ہے، نور علی نور، اولنا محمد و آخرنا محمد۔ اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آپ کی رگوں میں شاہی خون دوڑتا ہے، اور آپ کو دونوں طرف سے کہا گیا کہ دونوں طرف سے آپ خیر کے وارث ہیں، کہ آپ کا شجرہ والدہ کی جانب سے اور والد کی جانب سے، تو کیا کہنے کہ امام حسین علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام کو تمام ائمہ میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ جتنی صعوبتیں
امام سجاد علیہ السلام پہ پڑھتی ہیں، اور پھر جس طرح سے آپ کی مناجات صحیفہ سجادیہ میں موجود ہیں، جو تصوف کے راستے پہ لوگ سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو وسپرڈ پریئرز ہیں یا وسپرنگ پریئرز ان کو کہا جاتا ہے، جو انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، ضرور ان کو سنیے، ان سے فیض حاصل کیجیے۔ ان میں مختلف دعائیں ہیں، توبہ کرنے والوں کی دعا، دعائے محبین ہے، محبت کرنے والوں کی دعا ہے، ریپینٹرز کی دعا ہے۔ عزیزان گرامی، امام سجاد علیہ السلام کا ایک قول ہے کہ میں اللہ کا شکر کیوں کر ادا کر سکتا ہوں کہ مجھ پہ اس کا شکر ادا کرنے کے وجہ سے ایک اور شکر واجب ہو جاتا ہے۔ اتنی صعوبتیں اس امام نے اٹھائیں کہ آنکھوں سے خون روتے تھے۔ ایسی صعوبتیں اٹھائی، کسی نے کہا کہ مسلم بن عقیل بھی اسی دربار میں آئے تھے لیکن وہ آپ کی طرح کانپ نہیں رہے تھے۔ کہا اے پوچھنے والے، تو نے انصاف نہیں کیا، بے شک شہادت تو انبیاء اور اوصیاء کی میراث ہے، لیکن پھوپھی بہنوں، خاندان کی مقدرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کی خواتین کا یوں بے پردہ بازاروں اور درباروں میں آنا، یہ تو انبیاء کی میراث نہیں۔ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ ہے، علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام بچپن میں عالم طفلی میں جب بیمار ہوئے تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا اب تمہاری کیسی طبیعت ہے؟ تم کوئی چیز چاہتے ہو تو ضرور بیان کرو تاکہ میں تمہاری خواہش کے مطابق اسے فراہم کرنے کی صحیح کروں۔ تو آپ نے عرض کی، بابا جان اب خدا کے فضل سے میں اچھا ہوں، میری طبیعت ٹھیک ہے، اور میری خواہش صرف اور صرف یہ ہے کہ خداوند عالم میرا شمار ان لوگوں میں کر دے جو پروردگار کے قضاء و قدر کے خلاف کوئی خواہش نہیں رکھتے۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام بہت خوش اور مسرور ہو گئے اور فرمانے لگے کہ بیٹا تم نے بہت ہی مسرت افزا اور معرفت خیز جواب دیا ہے، اور تمہارا جواب بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے ملتا جلتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر آگ کی طرف پھینکا گیا اور آپ فضا میں بلند ہوتے ہوئے جب آگ کی طرف جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل نے آپ سے پوچھا تھا کہ کوئی حاجت یا خواہش ہے تو بیان کرے، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ بے شک مجھے حاجت ہے لیکن آپ سے نہیں، صرف اور صرف اپنے پالنے والے پروردگار سے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ایک اور واقعہ ہے، علامہ مجلسی سے تحریر کرتے ہیں کہ ابراہیم بن ادھم کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے جا رہا تھا، کسی غرض سے قافلے سے پیچھے رہ گیا، تھوڑی دور ہی گزری تھی کہ ایک نوعمر لڑکے کو اس جنگل میں سفر کرتے ہوئے دیکھا، اور ایسی حالت میں کہ وہ پیدل چل رہا تھا، نہ اس کے ساتھ کوئی قافلہ ہے، نہ کوئی سامان، نہ کوئی ساتھی۔ کہتے ہیں میں بہت حیران ہوا، فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو کر بولا، صاحب زادے یہ لقدق صحرا اور تم بالکل تنہا ہو، یہ کیا معاملہ ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا زادے راہ کہاں ہے، تمہارا قافلہ کہاں ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں اس نوعمر لڑکے نے جواب دیا، میرا زادے راہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، میری سواری میرے دو پاؤں ہیں، میرا مقصود، میرا مقصد میرا پالنے والا ہے، اور میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ ابراہیم بن ادھم کا بیان ہے، کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ تو بالکل کمسن ہیں، آپ پہ تو حج ابھی واجب نہیں ہوا۔ تو انہوں نے جواب دیا، بے شک تمہارا کہنا درست ہے، لیکن اے شیخ میں دیکھا کرتا ہوں کہ مجھ سے چھوٹے چھوٹے بچے بھی لقمہ اجل چکھتے ہیں، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فریضے کی ادائیگی سے پہلے مر جاؤں۔ پھر میں نے پوچھا، اے صاحبزادے آپ نے کھانے کا کچھ انتظام کیا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ کھانے پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں۔ تو امام نے جواب دیا، اے شیخ جب تم کسی کے ہاں مہمان بن کر جاتے ہو تو کیا کھانا اپنے ہمراہ لے کر جاتے ہو؟ میں خدا کا مہمان بن کر جا رہا ہوں، کھانے کا انتظام اس کے ذمے ہے۔ پھر پوچھا، اتنے لمبے سفر کو پیدل کیوں کر طے کریں گے؟ تو آپ نے جواب دیا، میرا کام کوشش کرنا ہے اور خدا کا کام منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ کہا ابھی ہم باہمی گفتگو میں مصروف تھے کہ ناگاہ ایک خوبصورت نوجوان سفید لباس پہنے ہوئے ایک سامنے آ گئے اور اس نوعمر نوجوان کو گلے لگا لیا۔
یہ دیکھ کر میں نے جو آنے والے جوان رانا تھے ان سے دریافت کیا کہ یہ نوعمر فرزند کون ہے، تو ان نوجوان نے امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ حضرت امام زین العابدین بن امام حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ یہ سن کر میں اس جوان کے پاس امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور معذرت کی، اور پھر پوچھا کہ یہ خوبصورت جوان جنہوں نے آپ کو گلے لگایا یہ کون ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ یہ نبی خدا حضرت خضر علیہ السلام ہیں، ان کا فرض ہے کہ روزانہ ہماری زیارت کے لیے آیا کریں۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے سوال کیا کہ آخر آپ اس طویل اور عظیم سفر کو بے زاد راہ کیوں طے کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں زاد راہ اور سامان سب کچھ رکھتا ہوں، اور وہ یہ 4 چیزیں ہیں۔ کہا دنیا اپنی موجودات سمیت خدا کی مملکت ہے، اور پھر کہا ساری مخلوق اللہ کے بندے اور غلام ہیں، اور پھر تیسرا فرمایا اسباب اور ارزاق یعنی رزق کی جمع سب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کہا قضائے خدا، خدا کا حکم قضائے خدا ہر زمین میں نافذ ہے۔ یہ سن کر ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں خدا کی قسم کہ آپ کا زاد راہ بالکل صحیح طور پر وہی ہے جو مقدس ہستیوں کا سامان سفر ہوتا ہے۔ علماء کا بیان ہے کہ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں 25 حج پا پیادہ کیے، اور کہا جب بھی آپ نے سواری پر سفر کیا کبھی بھی اپنے جانور کو ایک کوڑا بھی نہیں مارا۔ اس قدر پر نور آپ کی شخصیت تھی کہ جو بھی آپ کی طرف دیکھتا وہ بے اختیار آپ کی تعظیم کرنے پر، آپ کی تکریم کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ آپ کی عبادت گزاری اور آپ کی شان عبادت بیان کرنا ناممکن ہے۔ حالت وضو میں ہی آپ پہ اللہ تعالیٰ کی جلالت کا غلبہ طاری ہو جاتا، اور آپ کہتے کہ میرا تمام تصور کامل اپنے خالق و معبود کی طرف ہے۔ حالت نماز میں آپ اس قدر خضوع و خشوع میں مصروف رہتے۔ مختلف روایات ہیں، ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ مکان میں آگ لگ گئی، لوگوں نے آپ کو بہت آوازیں دی، لیکن آپ اپنے پروردگار کی عبادت میں اس طرح مصروف تھے کہ آپ نے پوری نماز اطمینان سے ختم کی اور بالکل بھی اپنی توجہ اس جلتی ہوئی آگ کی طرف نہیں کی۔ پھر ایک واقعہ ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ تہجد کی نماز ادا فرما رہے تھے کہ شیطان ایک سانپ، ایک اژدہے کی صورت میں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے انتہائی نوکیلے دانت تھے، سرخ آنکھیں تھیں اور 10 سر تھے، اور وہ آپ کے انگوٹھے کو شیطان جو ہے وہ اژدہے کی صورت میں آپ کے انگوٹھے کو چبانا شروع کر دیا، لیکن آپ نے تمام نماز اسی طرح اطمینان سے مکمل کی اور اس کے بعد اس شیطان ملعون کو دور پھینکا۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام کنویں میں گر پڑے۔ اس وقت آپ نماز میں مصروف تھے اور امام باقر علیہ السلام کی والدہ نے نوحہ اور گریہ برپا کیا، چیخو پکار بلند ہوئی، لیکن آپ اپنی نماز سے آپ نے اپنی توجہ بالکل بھی دوسری طرف مبذول نہیں کی۔ پورے خضوع خشوع کے ساتھ آپ نے اپنی نماز مکمل کی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ کنویں کی طرف بڑھے، کنویں کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور امام باقر علیہ السلام بفضل خدا ہنستے کھیلتے کنویں سے باہر آئے، اس حالت میں کہ آپ کا لباس بھی پانی سے گیلا نہیں ہوا تھا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں۔ اس قدر سجود کرتے تھے کہ آپ کا لقب سجاد پڑ گیا، اور جب اژدہا شیطان اژدہے کی صورت میں آپ کے پاؤں کا انگوٹھا چبا رہا تھا، تو آپ نے اپنی نماز کی جب توجہ بالکل بھی اپنے پروردگار کی عبادت کی طرف سے ادھر ادھر مبذول نہیں کی، تو ہاتف غیبی سے ایک مرتبہ صدا آئی، ھذا زین العابدین، ھذا زین العابدین، ھذا زین العابدین، کہ بے شک آپ عبادت گزاروں کی زینت ہیں، بے شک آپ عبادت گزاروں کی زینت ہیں، بے شک آپ عبادت گزاروں کی زینت ہیں۔ بہت سے فضائل آپ کے بحار الانوار میں تحریر ہے، مختلف کتابوں میں تحریر ہے۔ ایک مرتبہ طاؤس راوی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک شب حجر اسود کے قریب گیا اور میں نے دیکھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام بارگاہ خالق میں مسلسل سجدہ ریزی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں اسی جگہ کھڑا ہو گیا اور میں نے دیکھا آپ نے ایک سجدے کو بے حد طول دے دیا۔ یہ دیکھ کر کہتے ہیں میں نے کان لگا کر سنا تو آپ سجدے میں فرما رہے تھے عبد کا بفنائے کا، مسکینے کا بفنائے کا، سائلے کا بفنائے کا، عبد کا بفنائے کا، مسکینے کا بفنائے کا، سائلے کا بفنائے کا، فقیر کا بفنائے کا۔
کہتے ہیں یہ سن کر میں نے بھی انہی کلمات کے ذریعے سے دعا مانگنی شروع کر دی، اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے جب بھی ان کلمات کے ذریعے سے دعا مانگی تو فوراً قبول ہوئی۔ علماء نے مختلف تواریخ میں لکھا، کئیوں کا بیان ہے کہ آپ شب و روز میں 1000 سے زیادہ رکعت نمازیں ادا کیا کرتے تھے، اور آپ کے سجدوں کا کوئی شمار نہیں تھا۔ آپ ہر موقع پر جب بھی کوئی کار خیر ہوتا، جب بھی کوئی نعمت خداوندی ملتی، آپ سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جبین کو سجدہ ریز کر دیتے۔ ظاہر ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے 22-23 برس تک آپ نے امام حسین علیہ السلام کی تربیت میں اپنا وقت گزارا۔ اس سے پہلے بھی 2 برس مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے دور کے آپ کو ملے۔ امام کے خطبات جہاں کوفہ میں اور یزید کے دربار میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، آپ کا وہ خطبہ خاص طور پہ کہ جب مدینہ میں واپسی ہو جاتی ہے تو آپ کس طرح سے لوگوں سے جب 1 سال تک شام کی صعوبت برداشت کرنے کے بعد وہ صعوبت، معزز ناظرین، کہ جب بھی کوئی کربلا کا ذکر کرتا کہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں اٹھائی تو آپ کہتے ہیں الشام الشام الشام۔ قید خانہ شام کی صعوبت برداشت کرنے کے بعد جب اہل بیت رسول کی رہائی ہوتی ہے اور یہ قافلہ کربلا سے ہوتے ہوئے مدینے کی طرف پہنچتا ہے تو مدینہ کے قریب پہنچ کر امام علیہ السلام نے لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ جب سب خاموش ہو گئے تو آپ نے فرمایا، حمد اس خدا کی جو تمام دنیا کا پروردگار ہے، روز جزا کا مالک ہے، تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، جو اتنا دور ہے کہ بلند آسمان سے بھی زیادہ بلند ہے، اتنا قریب ہے کہ سامنے موجود ہے اور ہماری باتوں کو سنتا ہے۔ ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ عظیم حادثوں، زمانے کی ہولناک گردشوں، دردناک غموں، خطرناک آفتوں، شدید تکلیفوں اور قلب و جگر کو ہلا دینے والی مصیبتوں کے نازل ہونے کے وقت اے لوگو، خدا اور صرف خدا کے لیے حمد ہے۔ پھر کہا امام معصوم نے، ہم بڑے بڑے مصائب میں مبتلا کیے گئے، دیوار اسلام میں بہت بڑا شگاف پڑ گیا، حضرت ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت شہید کر دیے گئے، ان کی عورتیں اور بچے قید کر دیے گئے۔ لشکر یزید نے ان کے سرہائے مبارک کو بلند نیزوں پر رکھ کر شہر شہر پھرایا۔ یہ وہ مصیبت ہے جس کے برابر کوئی مصیبت نہیں۔ اے لوگو، تم میں سے کون مرد ہے جو شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد خوش رہے؟ کون سا دل ہے جو شہادت حسین علیہ السلام سے غمگین نہ ہو؟ کون سی آنکھ ہے جو آنسوؤں کو روک سکے؟ شہادت حسین علیہ السلام پر 7 آسمان روئے، سمندر اور اس کی موجیں روئی، آسمان اور اس کے ارکان روئے، زمین اور اس کے اطراف روئے، درخت اور اس کی شاخیں روئیں، مچھلیاں اور سمندر کے گرداب روئے، ملائکہ مقربین اور تمام آسمان والے روئے۔ اے لوگو، کون سا قلب ہے جو شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر سن کر نہ پھٹ جائے؟ کون سا قلب ہے جو محزون نہ ہو؟ کون سا کان ہے جو اس مصیبت کو سن کر جس سے دیوار اسلام میں شگاف پڑا بہرا نہ ہو؟ اے لوگو، ہماری یہ حالت تھی کہ ہم کشاں کشاں پھرائے جاتے تھے، در بدر ٹھکرائے جاتے تھے، ذلیل و رسوا کیے گئے، شہروں سے دور تھے، گویا ہم کو اولاد ترک کو قابل سمجھ لیا گیا، حالانکہ ہم نے نہ کوئی جرم کیا تھا، نہ کسی برائی کا ارتکاب کیا، نہ دیوار اسلام میں کوئی رخنہ ڈالا، نہ ان چیزوں کے خلاف کیا جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا۔ خدا کی قسم، اگر حضرت نبی بھی ان لوگوں لشکر یزید کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگر لشکر یزید کو ہم سے جنگ کرنے کے لیے منع کرتے تو بھی یہ نہ مانتے۔
جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری وصایات کا اعلان کیا اور ان لوگوں نے نہ مانا، ہماری ولایت کا اعلان کیا، ان لوگوں نے نہ مانا، ہمارے وصی ہونے کا اعلان کیا، ان لوگوں نے نہ مانا، بلکہ جتنا انہوں نے کیا ہے اس سے زیادہ سلوک کرتے۔ کہا ہم خدا کے لیے ہیں اور خدا کی طرف ہماری بازگشت ہے۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں داخل ہوا تو حضرت ام کلثوم علیہ السلام گریہ کرتی ہوئی مسجد نبوی میں داخل ہوئیں اور عرض کی، اے نانا آپ پر میرا سلام ہو، میں آپ کو آپ کے فرزند حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر سناتی ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گریہ کی صدا بلند ہوئی اور تمام لوگ رونے لگے۔ پھر امام زین العابدین علیہ السلام اپنے نانا کی قبر مبارک پر تشریف لائے اور اپنے رخسار قبر مطہر سے رگڑتے ہوئے یوں فریاد کرنے لگے اشعار کی صورت میں، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میں آپ سے فریاد کرتا ہوں اے نانا، اے تمام رسولوں میں سب سے بہتر، میں آپ سے فریاد کرتا ہوں اے نانا، اے تمام رسولوں میں سب سے بہتر، آپ کے محبوب حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے، آپ کی نسل تباہ و برباد کر دی گئی۔ اے نانا، میں رنج و غم کا مارا آپ سے فریاد کرتا ہوں، مجھے قید کیا گیا، میرا کوئی حامی و مددگار نہ تھا۔ اے نانا، ہم سب کو اس طرح قید کیا گیا جس طرح لاوارث کنیزوں کو قید کیا جاتا ہے۔ اے نانا، ہم پر اتنے مصائب ڈھائے گئے جو انگلیوں پر گنے نہیں جا سکتے۔ مصباح المجتہد میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک کپڑے میں بندھی ہوئی تھوڑی سی خاک شفا رہا کرتی تھی۔ حضرت کے ہمراہ خاک شفا کا ہمیشہ رہنا 3 صورتوں سے خالی نہ تھا، یا آپ اسے تبرکن رکھتے، یا اس پر نماز میں سجدہ کرتے، یا پھر بحیثیت محافظ رکھتے، اور لوگوں کو یہ بتانا بھی مقصود رہتا کہ جس کے پاس خاک شفا ہو وہ تمام مصائب و آلام سے محفوظ رہتا ہے اور اس کا مال چوری نہیں ہوتا، جیسا کہ احادیث سے واضح ہے۔ آل محمد کے مدینہ پہنچنے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کے چچا محمد حنفیہ نے بروایت اہل اسلام امام سے خواہش کی کہ مجھے تبرکات امامت دے دیں، کیونکہ میں خاندان کا بزرگ اور امامت کا اہل و حقدار ہوں۔ آپ نے فرمایا حجر اسود کے پاس چلو، وہ فیصلہ کرے گا۔ جب یہ حضرات اس کے پاس پہنچے تو وہ بحکم خدا حجر اسود یوں بولا کہ امامت زین العابدین علیہ السلام کا حق ہے، اور پھر اس فیصلے کو دونوں نے تسلیم کر دیا۔ روایات میں ہے کہ اس واقعے کے بعد محمد حنفیہ امام زین العابدین علیہ السلام کی بہت عزت و احترام کرتے تھے۔ ایک دن ابو خالد کابلی نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو کہا کہ حجر اسود نے خلافت کا ان کے حق میں فیصلہ دے دیا، یہ امام زمانہ ہے۔ یہ سن کر وہ مذہب امامیہ کا قائل ہو گیا۔ عزیزان گرامی، امام کے کچھ اقوال ہیں جو میں چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ آج شیئر کروں، اور ہم سب مل کر کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں کو امام کے اقوال زرعی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، مذاق اور سنجیدگی میں ہر چھوٹے بڑے جھوٹ سے بچو۔ پھر کہا کہ لوگوں سے بے نیازی اختیار کرنا بذات خود بہت بڑی تونگری ہے۔ پھر کہا جھوٹے کی دوستی سے بچو کیونکہ وہ سراب کی مانند ہے۔ پھر کہا بخیل اور تنگ نظر انسان کی دوستی سے بھی اجتناب کرو کیونکہ وہ اپنے مال کو بچانے کے لیے تمہیں تنہا چھوڑ دے گا۔ پھر کہا مومن بھائی کے چہرے کو محبت و مودت کی نظر سے دیکھنا عبادت ہے۔ پھر کہا نیک اور صالح افراد کی ہمنشینی انسان کو نیکیوں کی دعوت دیتی ہے۔ پھر کہا دوسروں کو اذیت نہ پہنچانا عقل کی ترقی اور جسمانی سکون کا باعث بنتا ہے۔ پھر کہا دیکھو خبردار اپنے گناہوں پر خوش مت ہونا، کیونکہ گناہوں پر خوش ہونا اس سے زیادہ سنگین گناہ ہے۔ پھر کہا سچائی سے تمام کام آسان ہوتے ہیں اور وفا سے اچھا انجام حاصل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا لوگوں کو اذیت نہ دینا دشمنی سے دور رہنا ہے۔ اور پھر کہا
مومن خاموش رہتا ہے تاکہ محفوظ رہے اور بولتا ہے تاکہ فائدہ حاصل ہو۔ امام کا وہ قول بہت مشہور ہے جس میں امام نے کہا کہ کوفہ ایک جگہ کا نام نہیں، نہ ہی کوفی ایک قوم کا نام ہے، بلکہ ہر وہ جگہ جہاں پہ ظلم ہو اور ظلم پہ لوگ خاموش ہوں وہ کوفہ ہے، اور ایسے تمام لوگ جو ظلم پہ خاموش رہیں وہ کوفی ہے۔ پھر کہا جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اپنے مقصوم پر راضی ہو جائے وہ لوگوں میں بے نیاز ترین افراد میں سے ہے۔ پھر کہا حوادث زمانہ پر صبر کرو اور دوسروں کے حقوق پر دست درازی نہ کرو۔ پھر کہا جس شخص کو زندگی میں عقل مند رہنما نہ ملے وہ ہلاک ہو گیا۔ پھر کہا کریم اور سخی انسان دے کر خوش ہوتا ہے، اور کہا اپنے آپ کو سنوارنے کی بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کیجیے۔ پھر کہا کسی شخص سے دشمنی نہ کرو اگرچہ تمہیں یہ معلوم بھی ہو کہ وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور کہا اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے پھر تم سے معذرت خواہی کرے تو تم اسے معاف کر دو۔ کہا بری عادت کو ترک کرنے سے اجتناب نہ کیجیے اگرچہ آپ اس برے کام میں مشہور ہو چکے ہوں۔ پھر کہا تواضع اور انکساری میں عظمت ہے۔ کہا گناہگاروں کی دوستی اور ظالموں کی مدد کرنے سے بچو، اور کہا دوستوں کا کھو دینا غریب الوطنی ہے۔ کہا جو شخص دوسروں کو ایسی نسبت دے جو ان میں ہو تو لوگ اس کو اس کے ساتھ نسبت دیں گے جو اس میں نہ بھی موجود ہو۔ عزیزان گرامی، دعا ہے کہ ان بلند عالی مقام مبارک ہستیوں کے صدقے میں جو ناظرین اس تقریر میں اس نشست میں آج شامل ہوئے ان کی تمام دلی حاجات وہ اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بیمار کربلا غیرت اللہ امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب ہو۔ ہمیں اس وائرس کی کووڈ-19 کی بلا سے ابتلا سے یا اللہ محفوظ رکھ۔ یا اللہ جو رزق کے خواہاں ہیں انہیں اس رزق حسن کے صدقے میں، تو نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں، خدا کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں، اس پاک و طیب رزق کے صدقے یا اللہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما۔ جن کے پاس اپنے گھر نہیں انہیں وہ گھر دے جو مجلس شبیر کے لیے ہو۔ یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، رب زدنی علما۔ یا اللہ اس کلام میں ذکر میں جو غلطی ہو گئی اس کے لیے ہماری معافی کو قبول فرما، معافی کے خواستگار ہیں۔ یا اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔